السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدر اجلاس، ناظم مدرسہ، میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قسوۃ قلب، اسباب و علاج۔ برادران اسلام، انسانی جسم میں ایک اہم ترین عضو دل ہوتا ہے۔ دل انسان کے جسم میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو ایک امام کو عوام پر حاصل ہوتی ہے، ایک قائد کو اپنی رعایا پر حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ دل کی درستگی تمام جسم کی درستگی ہے، اور دل کی خرابی تمام جسم کی خرابی ہے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ محترم سامعین، دل کی اصل نرمی ہے، لیکن کچھ دل سخت ہوتے ہیں، کچھ دلوں کے اندر قسوت پائی جاتی ہے۔ قسوت کی تعریف میں کہا جاتا ہے ذهاب اللين والرحمة والخشوع من القلب۔ نرمی، تواضع و انکساری اور رحم دلی کے فقدان کا نام قسوت ہے۔ آخر قسوت ہمارے دلوں کے اندر کیسے پایا جاتا ہے، کیسے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا سبب کثرت گناہ۔ گناہ انسانی دل کو سخت بنا دیتا ہے، گناہ انسانی جسم کی تازگی ختم کر دیتا ہے، گناہ نرم دل انسان کو سخت دل اور قسوت قلب کا شکار بنا دیتا ہے۔ یہی وہ گناہ اور معصیت ہے جس پر انسان مصر رہے گا، اور گناہ کرنے میں کوئی عار و شرم محسوس نہیں کرے گا تو اس کا دل بھی دھیرے دھیرے سختی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کی دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرنے لگتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہی وہ دل ہے جس کی درستگی ایمان کامل کی دلیل ہے، یہی وہ دل ہے جس کی درستگی عمل صالح کی دلیل ہے، یہی وہ دل ہے جس کی درستگی توکل علی اللہ پر ڈال ہے، یہی وہ دل ہے جس کی پاکی کل قیامت کے دن کامیابی کی دلیل ہے۔ فرق نہیں پڑتا اب کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے زاہد ہیں، اگر قلب سلیم ہے تو ایک عام انسان بھی بلند درجات کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح دوسرا سبب غفلت برتنا، انسان کا اپنی حیات ہدف سے بھاگ جانا، اپنے اصل مقصد کو بھلا دینا، اور وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کو پس پشت ڈال کر دنیاوی چیز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تگ و دو کرنا۔ یقین جانیے، جب انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہوتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، قسوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح تیسرا سبب رب کی نشانی اور قدرتوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرنا۔ رب کی دنیا جہاں میں بے شمار قدرتیں موجود ہیں، جیسا کہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، چرند پرند وغیرہ، اگر ہم ان قدرتوں سے عبرت نہ پکڑیں گے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل کے ہوئے تھے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، رب کے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ رب کا پیغام ان کے پاس کبھی پہاڑ میں اٹھنے کی شکل میں آیا، تو کبھی آسمان سے منوسل وہ کرتا، تو کبھی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، تو کبھی سمندر کے سینے کو چاک کر کے راستہ بنایا گیا۔ پھر بھی دل کی سنگینی تھی کہ وہ حق کو پہچان نہ پائے، ان کے دل حق کو قبول کرنے سے قاصر رہ گئے۔ محترم سامعین، دل کے سخت ہونے کے اسباب یہ بھی ہے کہ بہت سے غفلت، اللہ کی ناشکری، خواہشات نفس کی پیروی، بیکار وقت گزاری، بلا وجہ استہزاء، یہ تمام کے تمام سخت دلی کے اسباب ہیں۔ اور سب سے بڑا بنیادی سبب قرآن سے دوری ہے۔ جو مزہ جو شوق ہمیں موسیقی میں ملتا ہے، اس کا ادنا فیصد بھی قرآن سننے میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جس کی طاقت کے بارے میں رب کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی جلالت و عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حاضرین، میں اس قرآن کی تاثیر کے بارے میں کیا کہوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے دشمن اسلام کو قبول اسلام پر مجبور کر دیا، حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے طاقت اور انسان نے بھی اس کے آگے سر تسلیم کر دیا۔ پھر کیا بات ہے کہ وہ قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا؟ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل موم نہیں ہوتے؟ برادران اسلام، وہ یہی سنجیدگی ہے۔ ایسے دلوں کے بارے میں رب کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہے مگر سمجھنے کے قابل نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ تو ہے مگر حق کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہے مگر حق کو سنتے کہاں۔
الانعام بل هم عدل، یہ تو جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، ان کے دل غفلت کے شکار ہے۔ محترم سامعین، سنگ دلی کے بہت سارے علاج ہیں، جیسا کہ قبروں کی زیارت کرنے سے، فوت کی یاد دہانی سے، فقراء و مساکین کی امداد سے، ترک خواہشات سے، اور خاص کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے سے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں، تبھی جا کر ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور ہمارے دل سختی سے نرمی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنگ دلی سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔